خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ، وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ، الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، وجل عن ملاءمت کیفیاتہ، الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما کان قبل ان یکون، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی افضلہم واشرفہم وخاتمہم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار، أما بعد، فقال سبحان اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مل کے بصدائے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے رمضان کے دروس کا سلسلہ ہے یہ، اور 4 روزہ دروس ہے انشاءاللہ۔ موضوع سخن قرآن کریم کا 49واں سورہ، سورہ حجرات، یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ حجرات ہے جمع حجر کی، کمرے کی، حجر بولتے ہیں کمرے کو، غرفے کو، حجر، حجرہ، اس کی جمع ہے حجرات۔ کچھ آج اس سورہ کی جو ہے نا وہ تفسیر برہان ہم ساتھ لے کر آئے ہیں، کچھ مناقب شروع میں ذکر کیے انہوں نے، وہ بیان کر کے پھر اسی سورہ کی 2-3 آیات کا ترجمہ کریں گے۔ 4 دن ہے ہمارے پاس، 4 دن میں کل 18 آیات ہیں۔ سورہ مدنی سورہ ہے یہ۔ اس سورہ کے اندر جو سب سے اہم ترین ایک پیغام ہے وہ ہے اخلاق کا پیغام، آداب کا پیغام، کہ جو مؤمنین ہیں انہوں نے رسول اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اور بہت سارے پیغامات ہیں، ایک دن کر کے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے آپ کی خدمت عالیہ میں۔ تو اور ایک ایسا سورہ ہے کہ اس کے اندر واقعاً بشریت کے لیے یعنی قیامت تک آپ کو کچھ نہ کچھ دروس ملتے رہیں گے اسی سورہ سے اور اس سورہ کی آیات سے۔ صاحب تفسیر البرہان نے شروع میں جو ہے وہ کچھ فضائل بیان کیے ہیں سورہ کے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اصل مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ فضلها ابن بابوی باسنادی عن الحسین ابن ابی العلاء عن ابی عبداللہ۔ ثواب الاعمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، سورہ حجرات کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے یہ۔ تو چھٹے امام سے روایت ہے، من قرأ سورة الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم، جو کوئی بھی، من عموم کے لیے نہیں، جو کوئی بھی سورہ حجرات کی تلاوت کرے ہر رات میں یا ہر دن میں، روزانہ اپنی زندگی کا دستور بنا لے کہ وہ سورہ حجرات کیا تو رات میں اگر وقت نہ ملے یا دن کے اندر اٹھنے کے بعد کسی بھی وقت، کل 18 آیات ہیں اس کی۔ تو کیا فرما رہے، من قرأ سورة الحجرات، جواب شرط کیا، کان من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا ہمیں توفیق دے اسماء مبارک کے تو فعل کہ ہم اس سورہ کو اپنی زندگی کا جز بنائیں، تو وہ خاتم الانبیاء کے زائرین میں اس کا شمار ہوتا ہے، زندگی میں اس کو کیا ہے وہ
حضرت خاتم الانبیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ حضرات کے جنہوں نے زندگی میں واقعاً سورہ کو جز بنایا ہوتا، اگر آپ واقعاً ان کو زیارت نصیب ہوئی ہے اللہ کے حبیب کی، وہ حبیب کے جو اول ما خلق اللہ نوری ہیں، ان کی زیارت اس سورہ کے طفیل، کیونکہ اس کے اندر ادب بیان کیا خدا نے اپنے حبیب کا۔ ومن خواص القرآن روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال، ایک کتاب خواص القرآن، اس سے صاحب تفسیر برہان نقل فرما رہے ہیں، کہنے کہ نبی کریم سے روایت کی گئی ہے، من قرأ هذه السورة اعطی من الاجر بعدد من اطاع اللہ تعالی وعدد من عصاہ 10 مرات، کہ جو بھی اس سورہ کو اپنی زندگی کا جز بنائے، تلاوت کرے استمرار کے ساتھ، تو کہہ رہے خدا کی جتنی مخلوق ہیں جنہوں نے خدا کی اطاعت کی ہو اور جو خدا کے نافرمان رہے ہوں، کہہ رہے خدا ساری مخلوق کے جتنی خدا کی جنہوں نے خدا کی اطاعت کی ہے ان کی تعداد کے 10 گناہ برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا خداوند کریم۔ جو سورہ کی کیا بنے گا، کثرت سے تلاوت کرتا ہے یا سورہ کو جو ہے وہ نہیں، ایک دفعہ اگر کوئی پڑھے تو یہ ثواب ایک دفعہ پڑھنے کا۔ ومن كتبها وعلقها علی فی قتال او خصومت امن خوف ذلك، اور کہہ رہے کوئی اس کو سورہ کو اگر لکھے اور لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لے اور پھر کسی جنگ میں جائے یا کسی جو ہے نا جگہ جہاں پر جو ہے دشمن اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو کہہ رہے امن خوف ذلك، ان کے خوف اور ان کے شر سے اس کو کیا بنے گا، یہ سورہ امان میں رکھتا ہے۔ یعنی یہ سورہ حجرات ویکسین کا کام کرتا ہے، ویکسینیشن کا، آپ کو کیا بنے گا، محفوظ رکھے گا دشمنوں کے شر سے، اور اگر جنگ میں چلا جائے انسان تو وہاں بھی اس کو کیا کامیابی ملے گی۔ وَفَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ بَابَ كُلِّ خَيْرٍ، اور خداوند کریم ہر نیکی کا دروازہ اس سورہ کے پڑھنے والے پر کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال الصادق علیہ السلام، توجہات ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من كتبها وعلقها على المطبوع من شیطانہ ولم يعد الیہ، کہنا جو کوئی اپنے جو ہے نا وہ گھر کے جو ہے دروازے کے اوپر اس کو لکھ کے لٹکا دے سورہ حجرات کو، تو کہنا وہ کیا شیطان سے، اس کو وہ شیطان کے جو انسان کو تنگ کرنا آتا ہے بار بار، اس سے امان میں آ جاتا ہے، اور شیطان ہمیشہ دور چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آتا۔ وَأَمِنَ مِن كُلِّ مَا يَحْذَرُ مِنَ الْخَوْفِ، ہر خوف سے کیا بنے گا، اگر کوئی شخص سورہ حجرات کو لکھ کر اپنے گھر کی کیا ہے وہ دروازے پہ لٹکا دے تو ہر خوف سے کیا بنے گا، وہ امان میں آ جاتا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ إِذَا شَرِبَتْ مَاءَهَا دَرَّتِ اللَّبَنُ بَعْدَ إِمْسَاكِ وَحُفِظَ جَنِينُهَا وَأَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِن كُلِّ خَوْفٍ وَمَحْذُورٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى۔ یہ سورہ حجرات علماء بیان کرتا ہوں، یہاں پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ اگر کسی خاتون کا دودھ خشک ہو چکا ہو تو اس سورہ کو لکھ کر پانی میں گھولے اور پھر پی لے، تو خداوند کریم اس سورہ کی برکتوں کے طفیل کیا بنے گا، اس کا دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو کیا بچے کی حفاظت کیا اسی سورہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور خود خاتون کی حفاظت جو حاملہ خاتون ہے اس کی حفاظت بھی اسی سورہ کی برکتوں کے طفیل ہوتی ہے۔ اب سورہ حجرات کے 2 اور نام ہیں، ایک حجرات کیوں کہا جاتا ہے حجرات، کیونکہ اس کی تیسری آیت کے اندر ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں۔ حجرات جمع حجرہ، یعنی آتے تھے آپ، خداوند کریم آپ کو سب حضرات کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، تو مسجد نبی میں وہ پہلے حجرے ہوا کرتے تھے، اصحاب کے حجرے، نبی کا حجرہ، تو یہ پیچھے سے آ کے حجروں کے پیچھے سے آ کے نبی کو بے ادبی سے آواز لگاتے تھے، تو اسی لفظ حجرات کو لے کے اس سورہ کا نام رکھا گیا سورہ حجرات۔ دوسرا نام اس سورہ کا ہے سورہ اخلاق، سورۃ الاخلاق۔ کیا نام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاق بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس اخلاق سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ تیسرا نام ہے سورۃ الآداب، ادب بیان کیے گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ نے کس ادب سے جو ہے نا وہ
رہنا ہے. بڑا یعنی کہ واقعاً ایک ایسا سورہ ہے کہ آپ کو پورے جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ یہ سورہ مثلا بیچ میں آیات آئیں گے اس کے اندر ہے ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو. آج کل بہت زیادہ ہے. آج کل کے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں اور جو ہے نا سب کے سب اس کو کیا چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی حرمت کو اس سورہ کے اندر بیان کیا. غیبت کی حرمت, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. معاشرے میں اس کے نتیجے میں کیا فساد واقع ہوں گے وہ اس کے اندر بیان کیے. تو اس لیے اس کو سورۃ الآداب کہا جاتا ہے کہ سورہ جو ہے نا وہ ادب کا طریقہ اور ادب کا سلیقہ بیان فرما رہا ہے. پہلی آیت جو ہے سورہ کی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اچھا میں کوئی زیادہ تفصیلی نہیں آسان کر کے جو ہے وہ ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پس منظر میں واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا صاحبان ایمان سے خدا کا خطاب ہے. اے ایمان والو. لا تقدموا باب تفعیل لا تصرفو کے وزن پر, لیکن یہاں پہ باب تفعیل تفعل کے معنی میں یعنی لا تتقدموا فعل لازم لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے کبھی آگے مت بڑھو. سلیس ترجمہ بالکل آسان. زیادہ اگر آپ تفاسیر کی طرف جائیں گے تو مجھ میں آسان کر کے بالکل کیا حکم دے رہا ہے خدا کہ دیکھو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے آگے. یہ بین یدی یہ کا مطلب کیا ہے آگے مت بڑھو. لا تتقدموا یعنی کیا یہاں پر جو ہے نا وہ مراد حکم یعنی حکم رسول اور حکم خدا سے آگے نہ بڑھو. اب حکم کے زمرے میں ہر چیز آ جاتی ہے اور میں معنی مزید ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا ایک مطلب آپ حضرات نے جو ہے نا وہ حروف عاطفہ پڑھے علم نحو کے اندر. جاء زید و عمر, زید آیا اور عمر آیا. یہ واو جو کہ حرف عطف ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ واو عاطفہ کا کام یہ کیا کہ معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں شامل کر دیتی ہے. یعنی وہ حکم کہ جو معطوف علیہ کے لیے تھا وہ معطوف کے لیے بھی ثابت کر دیتی ہے. یعنی مجیء کا حکم جو کہ زید کے لیے تھا وہ عمر کے لیے بھی ثابت. ایسا ہی حروف عاطفہ کا یہی کام ہے. اب ادھر دیکھ آیت کے اندر کیا ہے بین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ سے آگے نہ بڑھو اور توجہ فرمائے حضرات نے. عزیزان گرامی یاد رکھیں قرآن کریم کی ایک نئی آپ کئی آیات میں آپ کو یہ نظر آئے گا اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ میں لایا ہے. توجہ فرما رہے یعنی کیا کہنا چاہ رہا خدا یعنی حقیقت میں جو نبی سے آگے بڑھے گا نبی کے سامنے آ کے بے ادبی کرے گا وہ نبی کے سامنے بے ادبی نہیں اللہ کے سامنے بے ادبی کرے گا. نبی کا گستاخ نہیں کہلائے گا وہ خداوند کریم کا. سورہ مائدہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں آپ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 57 انما ولیکم اللہ ورسولہ. دیکھو تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے اور یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے جس طریقے سے میں تمہارے اوپر ولایت رکھتا ہوں ویسے ہی میرا حبیب بھی ولایت رکھتا ہے. واو عاطفہ حکم ولایت میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ شامل کیا. وَسَيَرَ اللَّهُ وَعَمَلَهُ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی طرح توجہات ہیں حضرات کی. کیا یہ ریزن کیا ہے؟ یہ کیونکہ روئے زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اللہ کو منوایا توحید کو منوایا. اب قیامت تک خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ محمد کو منوائے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہر حکم میں ہر پروٹوکول میں خدا نے اپنی ذات کے ساتھ ذات محمد کو شامل کر لیا ہے. مطلب ولایت کی بات آ رہی ہے تو ادھر ولایت جو ہے انما ولیکم اللہ ولایت تشریعی بھی مراد ہے اور ولایت تکوینی بھی. یعنی جس طریقے سے میں اللہ کی ذات کون و مکان پہ ولایت رکھتا ہوں جس طرح میں خالق شمس و قمر ہوں. ایک دن آئے گا اذا الشمس کورت یہ سورج کیا ہے بے نور ہو سورہ تکویر بے نور ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک دن آئے گا یہ تارے کیا ہو جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے کیا ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. صحیح ہے، یعنی میں نور دینے والی ذات میں ہوں اور میں ہی ان کو بے نور کر دوں گا. یہ خدا کیا ولایت رکھتا ہے چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، پہاڑوں پر، کائنات کے ہر ذرے پر کا ایک ایسی ولایت میں اپنے حبیب محمد کو دے رہا ہوں. اگر سمجھنا ہے تو تاریخ میں دیکھنا ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ اسی چاند کو کہ جس کو میں نے خلق کیا ہے، محمد اپنی انگلی کے پورے سے 2 ٹکڑے کر دے گا. ویسے یہاں کیا فرما رہے خدا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. اب ادھر جو ہے وہ مفسرین نے، صاحب تفسیر میزان نے اور اس دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کے اندر چند اقوال ذکر کیے، پھر معانی ذکر کیے. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ معانی، اگر ہمیں آج فرصت ملی تو مزید اس کو آگے ادامہ دیں گے، اس آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں. مطلب اول یہ ہے کہ لا تقدمو یہاں باب تفعیل باب تفعل کے معنی میں ہے. اچھا، اب اس کے معنی میں چند اقوال ہیں. سب سے پہلا قول، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطلاع کے بغیر کسی بھی معاملے میں حتمی فیصلہ نہ کرو. جب تک اللہ کے رسول کو مطلع نہ کر دو. اللہ کے رسول کو مطلع کرنا ایسے ہی جیسے انسان نے اللہ کو مطلع کیا ہو. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے کسی معاملے میں جلد بازی سے امر یا نہیں کا فیصلہ نہ کرو. حکم نبی آیا نہیں، یہاں پہ جو ہے نا وہ موصوف نے اپنی طرف سے حکم لگا دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے. لا تقدمو، آگے مت بڑھو نبی سے. تیسرا معنی، اللہ اور رسول کے مقررہ کردہ اوقات سے پہلے عبادت بجا لانے میں جلد بازی سے کام نہ لو. اللہ نے کیا افطار کا وقت معین کیا ہے، قرآن کے اندر اس وقت کا باقاعدہ صراحتاً ذکر موجود ہے. اور کچھ حضرات اپنی مرضی سے کیا بولیں، جلدی پکوڑا لے کے اگر افطار کر لیں تو کیا ہوگا؟ تقدم ہوگا حکم خدا پر اور حکم نبی پر. یہ اسی کے معنی صاحب تفسیر میزان نے نقل کی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ. چوتھا معنی، کہنے، کرنے، چلنے پھرنے میں رسول اللہ سے سبقت نہ کرو، بلکہ رفتار و گفتار و کردار میں انسان ایسا ہو کلمہ گو کہ جو رسول کے نقش قدم پر چلے. یہ 4 معنی ہو گئے. پانچواں معنی جو ہے وہ ابن عباس سے مروی ہے کہ مجلس پیغمبر، یعنی کہ پیغمبر کی جو محفل ہوتی تھی اس میں کچھ حضرات تھے کہ جو پیغمبر آ کے بیٹھتے تھے اور وہ پیغمبر سے پہلے ہی جو ہے نا بولنا شروع ہو جاتے تھے. ابھی نبی آ کے بیٹھے ادھر آئے، مسجد میں تشریف لے کر آئے اور وہ پہلے سے اپنی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا. اب اس کی 2 کیفیتیں، یا تو نبی کے آنے سے پہلے سوال کرنا، توجہات ہیں حضرت کی، یا یہ کہ نبی آ کے بیٹھے اور آپس میں وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے. اس چیز کو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ منع فرمایا کہ ایسے مت کرو، یہ بے ادبی ہے احترام رسالت میں. بات ضروری ہے کہ اللہ کے نبی جو ما ینطق عن الہوا ہیں وہ تشریف فرما، انسان اپنی جو ہے نا وہ گپوں میں لگا ہوا ہے. تو اس چیز کی ممانعت کی گئی کہ رسول کے محضر میں انسان جب بیٹھے تو رسول سے پہلے لب کشائی نہ کرے. بات کی ابتدا اگر ہوگی تو ذات ختمی مرتبت سے ہوگی، پھر انسان جو ہے نا وہ ادب کے دامن کو تھامتے ہوئے کوئی جو ہے نا وہ سوال یا کوئی بات رسول سے پوچھے. یعنی رسول کی جب بارگاہ میں انسان حاضر رہے تو خاموش ہو کر فقط ذات رسالت کی بات پر دھیان دے اور رسول اللہ کے کلام کو سنتا رہے. بات آزوری ہے. اب نتیجہ کیا نکلا اس پہلی آیت سے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس آیت کے اندر خدا نے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھایا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی، یعنی چھوٹے جو ان کو بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، یہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کا احترام کرے، ویسے ہی اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کا احترام کرے، شاگردوں کو چاہیے اپنے اساتذہ کا احترام کریں. جس طریقے سے خداوند کریم یہاں بیان کر رہا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں کس ادب سے تم نے آنا ہے، ویسے ہی انسان ان کی بارگاہ میں بھی جائے. کیونکہ قرآن کا فرمان ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
تو ان کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی سر جھکا کے جائے، ان کی لب کشائی سے پہلے لب کشائی نہ کرے. ان کی جب محفل میں بیٹھے، آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں واقعاً یہ چیز فاقد ہوتی جا رہی ہے کہ جو اولاد ہے واقعاً ماں باپ کا ویسے احترام نہیں کرتے جیسے ختمی مرتبت نے اور اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ماں باپ کے سامنے قیقی بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آخری دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ ماں باپ ہی کو جو ہے نا وہ ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے ان کے سامنے یا ان کے پیٹھ پیچھے. یہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. کیا فرما رہے سورہ حجرات کے اندر خدا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول سے تقدم نہ کرو. مطلب واضح ہوا گا. یہ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خدا مخاطب ہے. لا تقدموا، تقدم نہ کرو اللہ اور رسول پر. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، خدا سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. یعنی اگر کوئی حقیقت میں آ کے ذات ختمی مرتبت کے سامنے کوئی آواز بلند کرے یا کوئی بات کہے تو خدا کہے دیکھو میں سننے والا بھی ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں جانتا بھی ہوں میں کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں. اب صاحب تفسیر برہان، یہ بہت اہم روایت ہے جس کے لیے میں نے اس سورے کو آپ کے سامنے موضوع بنایا. مزاج تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ہمارا، تو اس لیے جو ہے وہ سورہ حجرات کو ہم نے موضوع بنایا تاکہ رمضان میں بھی تھوڑا بہت تبرہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص کے اندر جو ہے وہ روایت کی ہے. روی عن ابن کدینہ قال قام رجل الى امیر المؤمنین. ابن کدینہ سے روایت ہے، ایک شخص مولا متقیان کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، بلند ہوا اور کہا فسألہ عن قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت کی تفسیر پوچھی مولا متقیان سے کہ یا امیر المومنین اس آیت کی تفسیر بتائیے. فی من نزلت، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے آپ کے سامنے بھی بہت سارے معانی پیش کیے جو مفسرین نے، صاحب تفسیر میزان نے اور دیگر کتب کے اندر جو ہم نے دیکھے. وہ اس شخص نے مولا سے پوچھا مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے کس کے بارے میں، یہ خاص آیت کس کے بارے میں ہے یہ؟ تو مولا نے کہا قال فی الرجلین من قریش، یہ قریش کے دو مردوں کے بارے میں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ قریش کے دو مرد، یاد رکھیں یہ کنایا ہے، یہ نام نہیں لیا، آپ حضرات سمجھ جائیں کون ہے دو مرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن صنمی قریش، بار اللہ تیری لعنت ہو قریش کے دو بتوں پر. کون تھے دو بت؟ احسن، تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے. تو یہ آیت کن کے بارے میں؟ مولا نے کہا یہ دو قریش کے ایسے بدبخت انسان تھے، یہ رسول ادھر آتے نہیں تھے، پہلے سے جو ہے نا وہ رسول کے آگے لوگوں کے سامنے جو ہے نا بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے. یعنی ابھی رسول گرامی تشریف لے کر نہیں آئے، ان میں سے ایک لمبے والے قد والے تو اصحاب سے، ہاں بھئی کیا ہے، اس طرح نہیں کام، جنگ اس طرح ہوگی، ہاں اس طریقے سے مسئلہ نہیں، اس طریقے سے ہوگا، ہاں فلاں مسئلہ یہ نہیں، فلاں مسئلہ یہ. تو آیت آگے بدبختو اللہ کا رسول موجود ہے، تم رسول سے آگے جا رہے ہو. تو یہ خاص نبی نے مولا متقیان نے کیا فرمایا، یہ ان دو حضرات کے لیے آیت نازل ہوئی جو رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو ہمیشہ کیا رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے. یہ پہلی آیت انشاءاللہ ترجمہ آپ سب حضرات کے لیے واضح آسان ترجمہ کہ صاحبان ایمان سے خدا کہہ رہا ہے کہ رسول اور اللہ سے آگے نہ بڑھو اور تقوی اللہ سے ڈرو، خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ بہت اہم آیت ہے. یہ پھر خدا جو ہے وہ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے. اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اس سورے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کل 5 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 18 آیات میں 5 مرتبہ خدا نے خطاب کیا اس طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. صحیح ہے.
لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، نبی کے سامنے جو ہے نا وہ آشکار آواز میں بات نہ کرو، کیسے؟ کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو نا آرام سے، کیسے؟ اوئے کیا ہو گیا بھائی نذیر صاحب، جی حسن صاحب، آپس میں بھی جو تمہارا طریقہ سلیقہ ہے نا بات کرنے کا، فری ہو کر، کہ نبی کی جب بارگاہ میں آؤ تو آپس میں بھی اس طریقے سے بات نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال حب نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اعمال حبط ہو گئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ پہنچا اب تک؟ اب میں اگر واقعاً تفسیر کرنے پڑے، تفسیر نہیں کر رہا میں، یہ کیسی بس سورہ حجرات کے اوپر نکات 4 دن آپ کے سامنے بیان کریں گے، تفسیر کے لیے پھر ایک ہی آیت میں کیا ہے وہ 10 دن لگ جائیں گے، بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر میں سارے مفسرین کے اقوال یہاں بیٹھ کر بیان کرنا شروع ہو جاؤں، مقصد یہ ہے کہ اس سورہ کا ہم ایک اجمالی ایک جو ہے نا وہ دورہ کر لیں، آیات کے ترجمے ہمیں پتہ چل جائیں، اور آیات کا جو کچھ پس منظر ہے وہ ہمارا مثلا پہلی آیت میں کیا مولانا نے فرمایا کہ یہ قریش کے 2 مردوں کے بارے میں کہ جو رسول سے پہلے کیا بڑھ چڑھ کر بولا کرتے تھے، کون ہے؟ تاریخ میں ان کا نام موجود ہے، کتب اہل سنت کے اندر باقاعدہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ یہ حضرات نبی کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے، اور نبی آ کر بیٹھ جاتے تھے تو تب بھی کیا یہ اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے، تو ان کے لیے آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو نبی سے آگے نہ بڑھو۔ اب دوسری آیت، نبی دوبارہ خدا کہہ رہا ہے صاحبان ایمان سے، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہ ایک دفعہ رفع صوت ہے، ایک دفعہ جہر صوت۔ رفع صوت یعنی کیا؟ یعنی نبی نے کوئی بات کی، آپ نے اتنی آواز بلند کی کہ نبی کی آواز دب گئی۔ یہ لا ترفعو نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کس پر دال ہے بتائیں؟ حرمت پہ۔ یہ کام کیا ہے بتائیے؟ علم اصول کے اندر بتائیں نہیں دال ہوتی کس پر؟ حرمت پر، یعنی نبی کے سامنے اگر آواز بلند کی، اتنی بلند کی کہ نبی کی آواز دب جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ ایک ولا تجہروا، دوسری کیفیت یہ کہ نبی کے سامنے آواز، آپ نبی سے مخاطب کرتے ہوئے، نبی کو مخاطب کرتے آواز بلند نہیں کر رہے، آپس میں گپے اس طرح مار رہے ہیں کہ نبی کی آواز دب رہی ہے۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے کہ نبی کی آواز دب رہی ہے، تو یہ بھی کیا بولے آقا؟ یہ بھی لا تجہروا بھی کیا بولے آقا؟ جہر صوت بھی بارگاہ محمد مصطفیٰ کے اندر حرام ہے۔ میں نے آیت پڑھ دی، اب آپ حضرات جو ہے وہ نقطے سے انشاءاللہ محدود ہوں گے۔ یہی فرق ہے سارے اصحاب میں اور علی ابن ابی طالب میں۔ اصحاب اگر آواز بلند کر دیں تو اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور یہ مقام علی ہے کہ علی اگر اپنا قدم بھی مہر نبوت پر رکھ دے تو اعمال تو کجا، وہ کام اسلام کی سب سے بڑی خدمت بن جایا کر دیتا ہے۔ سلامت رہے۔ یہ فرق ہے سارے اصحاب میں اور مولا متقیان میں۔ وہ آواز بلند نہیں کر سکتے، اور علی قدم بلند کر کے 2 رسالت کے اوپر رکھ رہا ہے، اور یہ فعل علی اسلام کی سب سے بڑی خدمت بن جایا کرتا ہے۔ سارے بتوں کو توڑا کیسے ہے؟ مہر نبوت پر قدم رکھ کر۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اس آیت میں اگر آپ حضرات مثلا زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار کے اندر اس کو نقل کیا، اور دیگر جو ہے مفسرین اہل سنت کے انہوں نے بھی نقل کیا کہ نبی کی بارگاہ میں کچھ ایسے حضرات تھے کہ جو نبی کے بارگاہ میں آ کے اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے۔ نام موجود ہے کتب کے اندر، میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا۔ نبی کے بارگاہ میں آ کے کیا کرتے تھے؟ آواز کو بلند کرتے تھے، اور آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ نبی کی آواز دب جاتی تھی، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ یعنی وہ نبی کے جنہوں نے چلنے کا، پھرنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا سلیقہ بیان، یعنی وہ حضرات کے جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے ان کو آ کے بیٹی کا احترام بتایا، جن کو نہ چلنے کا سلیقہ آتا تھا، نہ اوڑھنے کا، نہ پہننے کا، یعنی طواف کعبہ جو کرتے تھے اس کا بھی سلیقہ نہیں پتہ تھا، کسی چیز کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، بالکل جاہلیت اور جہالت کی انتہا جو تھی ان کے وجود میں سموئی ہوئی تھی۔ ایسے معاشرے کو آ کے نبی نے تبدیل کیا۔ وہی حضرات جو ٹیچر ہے، معلم ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے کیا بلند آواز سے
تو نبی کو تکلیف ہوتی تھی. آیت آ گئی صاحبان ایمان دیکھو تم نے کلمہ تو پڑھ لیا, ایمان لے کر آ گئے ہو, لیکن یاد رکھو اپنی آواز کو محمد کی آواز سے بلند نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. بات واضح ہو رہی ہے. یعنی عمل کا حبط ہونا فقط کفر کی وجہ سے نہیں ہوتا. انسان کافر ہو تو عمل حبط ہو جائے گا, صاحب ایمان ہو نبی کی آواز سے اوپر آواز گئی تب بھی اعمال کیا ہو جائیں گے, حبط ہو جائیں گے. اور ٹھکانہ پھر کیا ہوگا, جب عمل ہی نہیں رہا تو ٹھکانہ کیا ہوگا, آٹومیٹک ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب کوئی چاہے کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو, اگر آواز محمد کی آواز سے اوپر گئی ہے تو اس کے اعمال سارے کے سارے حبط ہو گئے ہیں قرآن کی اس آیت کے روح سے. اب آپ تاریخ میں دیکھیں کہ اگر نبی نے قلم مانگا اور کسی نے آواز بلند کر کے ہذیان کی تہمت لگائی تو مجھے بتائیے سورہ حجرات کی اس آیت کی روح سے کیا اس کا کوئی عمل باقی رہتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی عمل باقی رہے. ہاں خدائی بھی کہہ رہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس بات کا ہو سکتا ہے علم بھی نہ ہو لیکن تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے. تیسری آیت کے اندر خدا کیا فرما رہا ہے, ان الذین یغضون اصواتہم, جو اپنی آوازوں کو رسول کے بارگاہ میں یغضون یعنی دھیما رکھتے ہیں, آرام سے انتہائی ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں, عند رسول اللہ, رسول کے محضر مبارک میں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کا یہ وہی لوگ ہیں کہ خدا نے جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, یعنی جو احترام محمد کا خیال رکھتے ہیں خدا کہہ رہا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے ایک اجر عظیم ہے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی جو نبی کی جب بارگاہ میں آتے ہیں تو دھیما لہجہ ہوتا ہے, سر جھکا کے بیٹھتے ہیں, محمد کی کسی بات پر کوئی کراس کویشچن نہیں ہوتا, ہر بات کو سمعا و طاعتا کہہ کے سنتے ہیں. اور اصحاب پیمبر کے مجمع میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک لکھا مورخین نے, ایک ہی صحابی ایسے تھے کہ جو نبی کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھتے تھے اور جو نبی کہتے تھے وہ سمعا و طاعتا کہہ کے سنتے رہتے تھے, اور اس صحابی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یہ فقط ایک صحابی ہے یہ اہل سنت کتب کے اندر. باقی دیگر جو اصحاب جن کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھا علماء اہل سنت نے کہ اصحابی کالنجوم, میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں, ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم, کسی کی بھی اقتدا کرو تو کیا ہو جاؤ گے, تم ہدایت پا جاؤ گے. اس آیت کو اگر دیکھا جائے سورہ حجرات کی دوسری آیت, کہ وہ اصحاب کے جنہوں نے نبی کے محضر میں بلند آواز سے بات کی یا جہر آپس میں بلند آواز سے بات کی تو ان کے اعمال کیا بتائیں گا, حبط. اب اگر کسی کا عمل حبط ہو جائے تو اس کی عدالت باقی رہے گی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حدیث جو اہل سنت کے پاس ہے یہ حدیث جعلی ہے, کوئی اس کی سند نہیں ہے, بالکل گڑی. کیونکہ حدیث آیت قرآنی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. تیسری آیت چوتھی آیت, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اب یہ آیت بہت اہم ہے. یہ اسی آیت کے اندر جو لفظ حجرات آیا ہے اسی وجہ سے سورہ کو سورہ حجرات جمع حجرہ علی وزن غرفہ, یہ نا غرفہ لکھا ہے غرفہ واحد اثنین, اسی طرح حجرہ ہوتا ہے. بے تحقیق وہ لوگ کہ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, جس اکثر ان میں سے کیا ہے, لا یعقلون, عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ کون ہے, یہ نبی کو آ کے جو حجرات کے پیچھے سے, یہ آپ دیکھیں حجر رسول کے ساتھ ازواج پیمبر کے جو تھے وہ غرفے حجرے ہوا کرتے تھے. بنو تمیم کے قبیلہ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ نبی کو آ کے حجروں کے پیچھے سے آواز لگاتا تھا, یا محمد یا محمد, انتہائی بے ادبی سے, نہ رسول اللہ نہ نبی اللہ کچھ بھی نہیں. اخرج الینا, باہر آ جائیے. جاہل تھے عرب کے. نبی باہر آتے تھے تو یہ نبی کے ہوتا ہے نا, نبی کے ساتھ, اب نبی آگے باہر نکل کے حجرے سے سلام وغیرہ کیا, ابھی نبی کے آگے آگے چلتے تھے. یہ ایک بلانے میں بے ادبی, پھر نبی سے تقدم نہ کرو تو نبی کے آگے آگے چل ہوتے تھے. اور کوئی بات کرے تو اسی قبیلے کے بندہ اٹھ کے ایک وہاں سے بولتا تھا ایک وہاں سے. نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی, آواز کبریائی, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. یہ جو بنو تمیم والے ہیں یہ بدبخت
جو آ کے بے ادبی سے پکارتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو عقل ہی نہیں رکھتے، بے عقل لوگ ہیں بالکل۔ اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو ان کو احترام محمد کا پتہ ہوتا، احترام نبی کا پتہ ہوتا۔ 5ویں آیت میں خدا فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کرتے، یہ کون؟ یہ بنو تمیم والے، یہاں تک کہ آپ خود باہر آ جاتے، آ کے باہر آ کے عزت و احترام سے کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف خروج کرتے آتے آپ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور خدا کیا بولے آقا؟ غفور ہے اور رحیم ہے۔ لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں تھاما، بلکہ بے ادبی سے آ کے اللہ کے نبی کو آوازیں لگانے لگے، صدائیں دینے لگے۔ خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان میں سے اکثر لا یعقلون، ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ حضرات توجہ فرمائیں، نہیں توجہ، یعنی عقل کا معیار یاد رکھیں۔ عقل کا معیار، زیادہ انسان بہت پڑھ لکھ جائے تو یہ عقل کا معیار نہیں ہے۔ انسان چاند پہ پہنچ جائے قرآن کی عقل کا معیار نہیں ہے۔ عقل کا معیار احترام محمد ہے۔ کس کی نظر میں احترام محمد اور آل محمد کتنا ہے، وہی سب سے بڑا عاقل ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اصحاب تو بہت سارے تھے، لیکن آپ کو سلمان جیسی ہستی ایک ہی ملے گی کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا منا اہل البیت، سلمان میں نے کیوں؟ احترام نبوی کی وجہ سے، احترام رسالت کی وجہ سے، احترام علی و فاطمہ کی وجہ سے خدا نے ایسا مرتبہ دیا کہ منا کی منزلت پر فائز ہو گئے۔ سب سے پہلا زینہ کیا ہوتا ہے بتائیے آقا؟ ادب کا زینہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 آیات جو ہم نے شروع کی آج پڑھی، اس میں خدا کیا بتا رہے کہ خدا کہہ رہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں اور میری بارگاہ میں آنا ہے تو انسان کا بچہ بن کے آنا پڑے گا، سر جھکا کے، خضوع و خشوع کے ساتھ۔ نہ رسول کی بارگاہ میں آواز بلند ہو، نہ آواز آشکار ہو، یعنی جب محفل محمد سجی ہو تو فقط محمد ہی کی آواز ہو، کسی اور کی آواز اللہ کو پسند نہیں آتی، یا محمد کی آواز کے ساتھ کسی ایسے کی آواز ہو کہ جو نفس محمد ہو۔ تو ایرے غیروں کو اللہ نے ویسے ہی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انشاءاللہ کل سے 6 آیت سے ہم اس بحث کو ادامہ دیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔